بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ملک کے اندر بد امنی کی ایک کیفیت ہے اور تمام سیاسی کارکنان لیڈران جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی پوزیشن میں ہیں، اور ہر انسان وہ اقتدار چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اختیارات مل جائے، اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، منصب مل جائے اور عزت مل جائے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ عزت وہ ان چیزوں کے اندر ہے کہ انسان کو وزارت عظمیٰ مل جائے یا صدارت مل جائے یا MNA یا MPA بن جائے۔ اور پھر آج جو ملک کی کیفیت ہے اس میں بہت ہی تشویش ہے، کیونکہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر معروف وجود میں آیا، اور اس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہی نعرہ لگایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ ملک ایک ایٹمی قوت ہے، ایک پاور ہے، دنیا کے اندر اس کا ایک مقام ہے، نام ہے، لیکن دنیا کفر اس کو زیرو کرنے کے لیے، اس کو زیر کرنے کے لیے رات دن ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ ہمارے ملک کی جو آرمی ہے، فوج ہے، وہ ایک قوت ہے، اور آج ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت بڑا طبقہ وہ اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ برسر بیکار ہے اور ان پر ہٹ کر رہا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ کوتاہیاں ہر ادارے کے اندر ہیں، ہر فرد کے اندر ہیں، لیکن یاد رکھیں جس ملک کے اندر آرمی مضبوط ہے اور آرمی ہے، وہ ملک آج دنیا میں عزت والے ہیں، اور جن کے پاس آرمی نہیں، فوج نہیں، اور وہ آج پسپا ہیں، آج ذلت کے اندر مبتلا ہیں۔ اور ہمارے ملک کا یہی ایک ادارہ ہے جو اس وقت الحمدللہ ایک مضبوط ادارہ ہے۔ باقی سارے اداروں کو ایک سہارے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے، وہ سہارا لیے ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کے خلاف نازیبا الفاظ سے احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ملکی فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ایمانی فریضہ بھی اس لیے کہ ملک کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے خلاف جب آپ برسرے بیکار ہوں گے تو دشمن کو موقع مل جائے گا اور وہ ملک کو نقصان دینے کے لیے کوشش کرے گا۔ آج اس کیفیت میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گرباں ہیں اور ہر بندہ وہ اقتدار کی چاہت میں ہے، ہر بندہ جب کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے تو تعریف کر رہا ہوتا ہے ہر ادارے کی، اور جب کرسی اس سے لے لی جاتی ہے تو وہ گالیاں دینے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے عزت رکھی ہے صرف اپنی ذات کے ساتھ جڑنے میں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا حصہ آج ہر مرد عورت کو پڑھنا چاہیے، روزانہ 11 بار پڑھے۔ یہ ملک عزت والا بنے گا، اس ملک کے لوگ عزت والے مزید بنیں گے، اور اس ملک کے اندر سے بد امنی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپس میں جو دستے گرباں ہیں، یہ بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس ملک کو انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے اور اس کو مزید مضبوط ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپس میں اتحاد کی فضا پیدا کرنی پڑے گی، برداشت کی فضا پیدا کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا پڑے گا، اور یہ وظیفہ مرد عورت پڑھیں۔ اللہ رب العزت اس ملک کو عزت دے گا، آپ کو عزت دے گا۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 10 کا حصہ، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کو عزت مل جائے تو یاد رکھو ساری عزت وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے تعلق جوڑ لو، عزت مل جائے گی۔ آپس میں دست و گرباں ہونے سے عزت نہیں ملے گی بلکہ ذلت ملے گی۔ اللہ سے جڑیں گے، عزت ملے گی۔ یہ آیت کا حصہ جو آدمی روزانہ 11 بار پڑھے گا، ملک سے بد امنی ختم ہوگی، اداروں میں ٹکراؤ ختم ہوگا، سیاستدانوں میں ٹکراؤ ختم ہوگا، مذہبی ٹکراؤ ختم ہوگا، اور آپ میں انشاءاللہ محبت ہوگی اور عزت اللہ عطا فرمائے گا۔ جو پڑھے گا اس کو عزت ملے گی، کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔